بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی ملک شام میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ہر روز تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی تلاوت کر رہا تھا کہ اسے لگا کہ ایک آیت میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پڑھ کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں آ کر اس نے تورات کا وہ صفحہ پھاڑا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے لگا تو اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اسے پھر ایک ایسی آیت مل گئی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی تھی۔ یہودی نے وہ صفحہ بھی نکالا اور اسے جلا دیا۔ اگلے دن وہ پھر تلاوت کرنے لگا تو اسے ایسا لگا کہ تورات میں ہر جگہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اسی طرح تورات کو جلاتا رہا تو اس طرح تو پوری کتاب ہی جل جائے گی۔ یہودی اپنے دوستوں سے دریافت کرنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے دوستوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ یہودی کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی بہت چاہت پیدا ہو گئی۔ یہودی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ یہودی کے ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فلاں جگہ ملیں گے۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے آیا تو اس یہودی کی سب سے پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے یہودی نے سمجھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے اس وقت 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کی بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگے کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہودی کہنے لگا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں اس یہودی کو کیا جواب دوں۔ اگر میں اس کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو یہ شخص واپس چلا جائے گا۔ اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں تو یہ تو جھوٹ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے غم میں بیٹھے تھے۔ جب یہودی مسجد میں صحابہ کرام میں گیا تو یہودی نے سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے۔ یہودی نے کہا، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ صحابہ میں کوہرام مچ گیا، سبھی زاروں کی طرح رونے لگے۔ صحابہ نے اس یہودی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم نے تو ہمارا زخم تازہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا، تم کوئی اجنبی آدمی لگتے ہو، تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت ہوئے آج 3 دن ہے۔ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ یہودی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ یہودی کہنے لگا، میرا سارا سفر بیکار گیا، کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر پیدا ہو بھی گیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا،
اگر تورات پڑھ لی تھی تو میری نظر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں نہ آتی۔ اگر میں نے آپ کی نعت مبارک پڑھی ہے تو کاش مجھے آپ کی زیارت ہوتی۔ یہودی کہنے لگا، کیا آپ میں کوئی ایسا موجود ہے جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر سکے؟ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ یہودی داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، خدا کے واسطے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ کا سر مبارک گول، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ، پلکیں لمبی تھیں۔ جب آپ مسکراتے تو چہرہ مبارک نور سے بھر جاتا، سینے سے ناف تک بال، ہاتھ کی ہتھیلیاں گوشت سے بری ہوئی، پاؤں مبارک کے تلوے گہرے، کوہنیاں اور گھٹنے موٹے موٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارکہ پر مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، آپ نے جو کچھ بھی بتایا ہے بالکل ٹھیک ہے، تورات میں بھی میں نے یہی پڑھا ہے جو آپ نے بیان کیا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا مبارک ہے جو مجھے سونگھنے کے لیے مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جاؤ اور بی بی فاطمہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، اے علی کی زوجہ، مجھے علی نے بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے آؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا تو کہا کہ حضرت علی کا یہ پیغام ہے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ میرے بابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا قصہ سنایا تو بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک لے آئیں، جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلائی کیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک مسجد میں لایا گیا تو سب سے پہلے حضرت مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگا، اس کے بعد سب صحابہ نے اسے سونگا۔ پھر یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور سونگنا شروع کیا۔ یہودی کہنے لگا، واہ، اتنی پیاری خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس کے بعد یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارکہ پر حاضری دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر یہودی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں جس قبر پر کھڑا ہوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیرے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ اے اللہ، اگر میری دعا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہودی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ کی طرف سے ملک الموت آیا اور اس یہودی کی اسی وقت روح قبض کر لی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔